نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ شروع اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آلات پر، آپ کی امت پر، آپ کے صحابہ پر، کہ جن کی برکت سے آج دنیا قائم ہے۔ ہم نے پچھلے دنوں جو آج ویڈیو ہم نے اپلوڈ کی ہے 2 ستمبر کو، تو اس کا عنوان سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا، اس کا عنوان تھا مولویوں کے ڈھکوسلے۔ تو وہ بات پوری نہیں ہو سکی اور وہ میں نے کوئی 12-13 منٹ کا بات کی تھی، تو وہ مجھے خود تشفی نہیں ہوئی، بات جو میں کہنا چاہ رہا تھا وہ تھوڑی سی رہ گئی تھی، تو اسی کو میں ابھی تھوڑا سا کنٹینیو کرتا ہوں اس کے آگے۔ تو میں اس میں یہ عرض کر رہا تھا گزشتہ سے پیوستہ کہ آج کل لوگوں میں یہ فیشن سمجھے چل نکلا ہے اور ایک ڈھکوسلا چل نکلا ہے کہ لوگ اپنا مسلک چھپاتے ہیں، حالانکہ وہ اپنے مسلک سے باز نہیں آتے، اندر سے وہ مسلک ان کا پکا ہوتا ہے، لیکن وہ آگے ڈھکوسلے بازی کرتے ہیں۔ اور رونا اس بات کا ہے کہ اس ڈھکوسلے میں اب علماء اور مفتی بھی ملوث ہو گئے ہیں، اور ہر مکتب فکر کے جو اپنے مسلک کو چھپاتے ہیں۔ تو میں یہاں پہ یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا، جو بات رہ گئی تھی کل، کہ آپ کہاں تک چھپائیں گے؟ یہ جو مولوی لوگ باتیں کرتے ہیں کہ جی ہمارا کسی مسلک سے کوئی تعلق نہیں ہے، کسی فرقے سے تعلق نہیں ہو، حالانکہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، ان کا تعلق ہوتا ہے۔ اچھا میں پہلے ایک بات تھی تقیہ منسوب تھا شیعوں سے، لیکن وہ اب یہ تقیہ جو ہے نا، یہ ہر مسلک کے لوگ کرتے ہیں۔ کیوں؟ کہ ہمت نہیں ہے سچ بولنے کی، یعنی اتنی ہمت نہیں ہے کہ اپنا مسلک بتا سکیں، اپنا فرقہ بتا سکیں، اتنی ہمت بھی مولویوں میں نہیں ہے، عوام کو تو چھوڑیں، کہ اپنا مسلک بتا سکیں اور اندر چھپائے بیٹھیں۔ تو اب کھل تو جاتا ہے۔ اب وہ ایک مولوی صاحب مجھ سے کہنے لگے جی میں مسجد بناؤں گا اور میں اس میں جو ہے لکھ دوں گا ہمارا کسی مسلک سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو میں نے کہا بہت اچھی بات ہے جی، مگر آپ یہ بتائیں آپ کہاں تک چھپائیں گے؟ ہیں تو آپ پکے دیوبندی اندر سے۔ تو میں نے کہا آپ کہاں تک چھپائیں گے؟ اب آپ کوئی آپ سے مسئلہ پوچھے گا تو آپ کیا کہیں گے؟ کیا آپ تو حنفی ہیں، تو آپ حنفی مسلک نہیں بتائیں گے؟ مسئلہ کس مکتب فکر، کس اسکول آف تھاٹ سے بتائیں گے آپ؟ یا کوئی ایک نیا فقہ حنفی، فقہ مالکی، شافعی اور حنفی، یہ چار جو مسالک ہیں، اس سے ہٹ کے کوئی نیا مسلک پیدا کریں گے آپ؟ نئے مسئلے گڑھیں گے گھر میں بیٹھ کے اور وہاں سے آپ مسئلے بتائیں گے؟ قرآن و حدیث سے تو آپ وہی مسئلے بتا سکتے ہیں نا جو قرآن و حدیث میں ہیں، جو قرآن و حدیث میں نہیں ہے۔ مجتہد فی مسئلے جو ہیں وہ کہاں سے آپ بتائیں گے؟ تو اس کے لیے تو آپ کو فقہ حنفی کی طرف آنا پڑے گا۔ باقی فقہ حنفی کا ایک مولوی جو ہے فقہ حنفی کے پورے مسئلے تو وہ بھی نہیں جانتا، اور اکثر مسئلے تو جانتا ہے، مگر باقی دوسرے مسلک کے تو فقہ کے اماموں کے جو مسئلے ہیں وہ تو جزوی طور پہ جانتا ہے، تو ہر مسئلہ کیسے وہاں سے کوٹ کرے گا؟ تو یہ ایک ڈھکوسلا ہے کہ آپ کہاں تک چھپائیں گے؟ آپ اپنے آپ کو دیوبندی نہیں کہیں گے، آپ بریلوی نہیں کہیں گے، آپ اپنے آپ کو اہل حدیث نہیں کہیں گے، تو آپ اپنے آپ کو کیا شافعی بھی نہیں کہیں گے، مالکی بھی نہیں کہیں گے، حنفی بھی نہیں کہیں گے، کیا نہیں کہیں گے؟ پھر آپ اپنے آپ کو سنی بھی نہیں کہیں گے، اہل سنت والجماعت بھی نہیں کہیں گے، تو آپ اپنے آپ کو صرف منکرین حدیث کی طرح اور اہل قرآن کی طرح، ملحدین کی طرح اپنے آپ کو صرف آپ ایک مسلمان کہیں گے، یا آپ اپنے آپ کو یہ اپنے آپ کو کیا آپ ایک ہیومنسٹ کہیں گے؟ کہاں تک بھاگیں گے؟ تو میں کوئی آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں فرقوں کی تائید کر رہا ہوں کہ جی کسی نہ کسی فرقے سے تعلق ہونا چاہیے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کا کسی نہ کسی جن لوگوں کا مسلک سے تعلق ہے وہ جھوٹ کیوں بول رہے ہیں کہ ہمارا تعلق نہیں ہے؟ وہ ایک خاص مکتب فکر کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، دینی مسائل پہ عمل کرتے ہیں،
اور کہنے کو وہ یہ کہتے ہیں جی ہم مسلمان ہیں، ہمارا کسی مسلک کسی فرقے سے تعلق نہیں ہے. تو میں اس تقیے کی مخالفت کر رہا ہوں کہ آپ جھوٹ کیوں بول رہے ہیں؟ آپ نے خاص مکتب فکر سے پڑھا، آپ اس خاص مکتب فکر کے فالوور ہیں، انہی کے آپ جو وہ مسئلے اور نظریات کے اوپر ہیں، لیکن جب آپ لوگوں کو کہتے ہیں تو آپ یہی کہتے ہیں کہ ہمارا کسی سے تعلق نہیں. تو چونکہ ایک برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کا ایک مزاج ہے، اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ برصغیر پاک و ہند کا جو مسلمان ہے نا، اکثریت 95% لوگ کسی نہ کسی مسلک کے، کسی شخصیت پرستی کے، کسی فرقہ پرستی کے، کسی امام کی فالوئنگ کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے، کیونکہ اس کے بغیر رہنے کے لیے خود آدمی کو بڑا علم چاہیے، وہ ہے نہیں. یعنی چھوٹے موٹے مسائل ضروریہ کا پتہ نہیں ہے تو یہ بڑے مسائل کا کیسے پتہ چلے گا؟ تو ان سب سے بھاگنے کا انہوں نے یہ بڑا آسان راستہ چنا ہے کہ بجائے اس کی کہ مسلک کو چھوڑیں اور خود علم حاصل کریں، کہنے کو انہوں نے یہ بات، یہ ڈھکوسلا اپنا لیا کہ جو ہمارا کسی فرقے سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو میں مخالفت یہ کر رہا ہوں کہ آپ جھوٹ کیوں بول رہے ہیں؟ اب جیسے میں کہوں جی میرا کوئی فرقے سے تعلق نہیں ہے، نہیں جی ہے. میں جو ہوں، میرا دین اسلام ہے، میرا مسلک حنفی ہے، میرا فرقہ جو ہے اسکول آف تھاٹ وہ دیوبند ہے. میں تصوف صوفی مشرب کے لحاظ سے میں چشتی ہوں، یہ میرا تعارف ہے. اب میں جو کہوں نہیں جی میں تو نہیں، بات یہ ہے کہ یہ ہونا چاہیے جو کرنے کی بات ہے. ایک تو اپنے اندر کردار پیدا کریں، اپنے اندر ہمت اور جرأت پیدا کریں. آپ اتنا اپنا دل بڑا رکھیں، آپ کسی بھی مسلک سے ہیں، آپ کسی بھی فرقے سے تعلق ہے آپ کا، لیکن آپ جب کوئی صحیح بات آپ کو مل جائے، کسی بھی آپ کے مخالف فرقے کا آدمی صحیح بات کہے تو آپ اسے مان لیں، آپ ضد نہ کریں. اور ایک بات یہ ہے، مسلک چھوڑنے کے تقیے سے بہتر راستہ یہ ہے جو میں نے اپنایا ہوا ہے کہ آپ اگر، میں دیوبندی ہوں، صاف بات ہے، میرا تعلق اہل سنت والجماعت دیوبند سے ہے، لیکن میں بریلیوں کی بھی عزت کرتا ہوں، اہل حدیث بھائیوں کی بھی کرتا ہوں، اور میں جتنی بھی اور جماعتیں ہیں، جماعت اسلامی وغیرہ، سب کی عزت کرتا ہوں. مگر جہاں وہ علمی لحاظ سے غلط ہوتے ہیں تو ہم ان سے اختلاف کرتے ہیں. ہم تو اپنے دیوبند سے بھی اختلاف کرتے ہیں. اگر کوئی بات اصل معیار جو ہے قرآن و سنت ہے، آپ ہر فرقے کو، ہر مسلک کو، ہر مشرب کو قرآن و سنت کے ترازو میں تولیے. آپ کا اپنا مسلک غلط نکلے، آپ لعنت بھیجیں، دفع کریں. آپ کے بزرگ کی بات غلط نکلے، آپ کی پیر کی بات غلط نکلے، آپ کے استاد کی بات غلط نکلے، آپ چھوڑ دیں اس کو. یہ ہے اصل بات کہ جی ہمارا کسی فرقے سے کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے، مگر آپ اپنا ایک خود فرقہ کریٹ کر رہے ہیں اس آڑ میں. جتنے بھی لوگ ہیں اور جو پہلے گزرے ہیں، جو موجود ہیں، جنہوں نے یہ دعوے کیے نا ہمارا کسی مسلک سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو انہوں نے ایک نیا فرقے کی بنیاد رکھ دی، بلکہ فرقی. یعنی فرقہ تو ہوتا ہے نا، بڑے بڑے فرقے جی، دیوبند جماعت اسلامی ہے اور دیوبند اہل حدیث ہے وغیرہ، تو ان کا تو بہت بڑا نظام ہے. تو یہ جو پیدا ہوتے ہیں نا، جیسے انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہیں، کراچی کا شیخ محمد ہے جی، ایک وہ اسحاق دہلوی صاحب تھے وہ اہل حدیث پہلے. تو یہ انہوں نے کیا ہے، چھوٹی چھوٹی فرقیاں بنائی ہیں. اچھا، ان کے مزید ٹکڑے ہوتے ہیں آگے، یعنی وہ ہم فرقوں کے خلاف ہیں جی، ہم فرقہ واریت کے خلاف ہیں، ہم فرقے ختم کرنا چاہتے ہیں، اور ایک نیا فرقے کا وجود آ جاتا ہے. محمد مودودی صاحب نے کہا جی ہم جی سارے فرقوں کے خلاف جدوجہد ہے، ہماری اسلامی نظام کی جدوجہد ہے. جماعت اسلامی ایک نیا فرقہ چھوڑ گئے. وہ اس نے کہا، مرزا غلام محمد پرویز نے، اس نے کہا جی ہمارا بھی، اس کا بھی یہی دعویٰ تھا، اور ایک زمانے میں دونوں دوست بھی رہے، مولانا مودودی صاحب اور غلام محمد پرویز. تھا دونوں قابل بہت تھے، لیکن کیا، اپنی سوچ، عقل پرستی. وہ فرقے ختم کرنے کی آڑ میں اس نے بھی ایک منکرین حدیث کا ایک فرقہ چھوڑ کے گیا. اور یہ محمد علی مرزائی صاحب، ان کا تو سمجھ میں نہیں آتا ان کے فرقے کا نام کیا ہے، اہل سنت .com.
تو اب ان کا فرقہ میں خیال سے آگے جا کے .com فرقہ کہلائے گا یا مرزائی فرقہ کہلائے گا. مرزائی فرقہ کہلائے گا تو پھر ایسا نہ ہو لوگ قادیانی سے سمجھنے لگے. تو اب یہ ایک ڈھکوسلے کے اندر پھنس گئے. تو آپ جس مسلک سے آپ کا تعلق ہے تو آپ اس مسلک کے اندر رہتے ہوئے قرآن و سنت کو معیار بنائیں. جو بات آپ کو قرآن و سنت کے خلاف لگے، اجماع کے خلاف لگے، آپ کا اپنا بزرگ ہو، اپنا پیر ہو، آپ کا اپنا استاد ہو، آپ کا ماں باپ ہو، آپ کا مولوی ہے، آپ لحاظ نہ کریں بہت بڑا مولوی جی، نہ، قرآن و سنت کے خلاف ہے، اس بات کو چھوڑ دیں. علامہ ابن جوزی تلبیس ابلیس میں لکھتے ہیں، علامہ ابن جوزی بہت بڑا نام ہے، بہت بڑی علمی شخصیت ہیں، توبہ، اوسو بالعلم درجے کے آدمی. تو علامہ ابن جوزی تلبیس ابلیس کے اندر لکھتے ہیں کہ سب سے بڑی بزرگ شریعت ہے، سب سے بڑی بزرگ شریعت ہے، شریعت سے بڑا کوئی نہیں ہے. جو بات بھی بزرگ کی، مولوی صاحب کی، مفتی صاحب کی شریعت سے ٹکرائے گی، ہم نہیں مانیں گے اسے. یہ ہمارا ترازو ہے، شریعت، قرآن و سنت، اجماع اور قیاس، یہ ہمارا ترازو ہے، شریعت کے 4 دلائل. اس کے اندر آپ دیوبندی ہیں، آپ بریلوی ہیں، آپ اہل حدیث ہیں، میں تو شیعوں کو بھی کہوں گا کہ آپ اپنے مولویوں کو بھی اسی میں تولیں. قرآن و سنت، اجماع اور قیاس، یہ 4 شرعی دلیلیں 1400 سال سے چلی آ رہی ہیں. بعض لوگ ہیں ہمارے اہل حدیث بھائی ہیں، منکرین، یہ اجماع اور قیاس کو شرعی حجت نہیں مانتے، یہ ان کی جہالت ہے. شرعی قیاس اور اجماع امت، یہ قرآن سے، سنت سے ثابت ہے. یہ دلیل بھی اگر زن کی جو مخالفت ہے قرآن نے کی ہے، نہ زن نہ بعد زن، تو اس میں برا زن برا گمان برا ہے اور اچھا گمان اچھا ہے. ٹھیک ہے. اگر سور کے گوشت کی مخالفت ہو رہی ہے، سورنی کے دودھ کی مخالفت ہو رہی ہے، تو آپ اس سے استدلال کر کے سارے دودھ حرام کر دیں گے یا سارے گوشت حرام کر دیں گے؟ آپ تخصیص کریں گے؟ نہیں کریں گے کہ نہیں بھائی گوشت حرام ہے لیکن سور کا، دودھ حرام ہے لیکن سورنی کا. تو اسی طرح اگر زن کی کہیں مخالفت ہوئی ہے تو برے زن کی ہوئی ہے، اور کہیں تعریف ہوئی ہے تو اچھے زن کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ دلائل میرا موضوع نہیں ہے، دلائل ایک الگ بحث ہوتی ہے، دلائل کی تعریف ہوتی ہے، دلیل کی تعریف ہوتی ہے، دلیل کی ایک اس کا کرائٹیریا ہے پرکھنے کا، دلیل دینے کا، دلیل ناپنے کا، دلیل کی اقسام وغیرہ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ قرآن و سنت کے ترازو میں تولیں اس کو، اپنے مولوی کی بات کو، اور آپ یہ تہیہ کر لیں کہ ہم مولوی کی، اپنے پیر کی، اپنے استاد کی، اپنے ماں باپ کی، پرانا عالم، نیا عالم، کوئی بھی ہو، عزت کریں، آپ احترام کریں، آپ توہین نہ کریں کسی کی، آپ توہین نہ کریں کسی کو، گالی گلوچ نہ کریں، سخت الفاظ نہ کہیں. میں بھی آپ سے بات کر رہا ہوں، میں نے کسی عالم کی توہین تو نہیں کی، میں عالم کا ایک اختلاف ہوتا ہے اس کا نظریہ بیان کر دیتا ہوں، مگر توہین نہیں کرنی چاہیے. کیونکہ ہم جتنے بھی بزرگ گزرے ہیں، لاکھ وہ منکرین حدیث بھی تھے، منکرین قرآن بھی تھے، بہت ہی برے تھے، وہ کافر بھی تھے چاہے کوئی، لیکن یہ کہ آپ عمر کے حساب سے دیکھیں تو ہمارے باپ دادا کے برابر عمر ہے. میں مودی صاحب سے اختلاف کروں، میں ڈاکٹر اسرار صاحب سے اگر کوئی علمی اختلاف بھی کرتا ہوں، میں غلام احمد پرویز صاحب سے علمی اختلاف کرتا ہوں، تو یہ لوگ کوئی کافر تو نہیں تھے، ہمارا ان سے اختلاف رہا علماء کا بہت شدید، لیکن یہ ہے کہ وہ ہمارے باپ دادا کی عمر کے لوگ ہیں، تو ہم توہین نہیں کر سکتے ان کی. تو میں آپ سے بھی درخواست کروں گا کہ آپ توہین نہ کریں ان کی، آپ ان کی بات کو قرآن و سنت کی کسوٹی میں، اس کے پیمانے میں علامہ ابن جوزی کے مطابق پرکھیں. اور علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں کہ عالم اور مفتی کی، پیر کی، خالی اس بات کو ماننا ہے جو قرآن و سنت کے مطابق ہے. جو سنت قرآن و سنت کے مطابق ہوگی ہم اس بات کو مانیں گے، اور جو قرآن و سنت کے خلاف ہوگی ہم اس بات کو نہیں مانیں گے، بس. اور آپ پیر پرستی اور آپ شخصیت پرستی میں نہ جائیں کہ آپ نے کسی کو استاد بنا لیا ہے، پیر بنا لیا ہے، تو اس کی ہر بات آپ نے بلا حیل و حجت مان لینی ہے، آنکھیں بند کر کے، اندھی تقلید نہ. آپ اس کی تقلید کر رہے ہیں، کریں، ٹھیک ہے، آپ اس کو اچھا سمجھ کے، لیکن جہاں آپ کو معلوم ہو، قرآن و سنت سے آپ کو معلوم ہو
آپ کی کوئی توجہ مبذول کرائے دلیل کے ساتھ کہ یہ تمہارے پیر کا، تمہارے مولوی صاحب کا یہ قول، یہ فعل قرآن و سنت کے خلاف ہے، اور وہ دلیل سے ثابت کر دے، آپ اسے چھوڑ دیں، اسے آپ چھوڑ دیں، کیونکہ اصل چیز قرآن و سنت ہے، اصل بزرگ قرآن و سنت ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم جو ہیں بجائے اس کے کہ کبوتر کی طرح آنکھ بند کر کے بلی سے بچیں، ہم اس سے بہتر یہ جو آپ سسن میں راستہ بتایا ہے، ما انا علیہ واصحابی، جنتی فرقے کی جو نشانی آپ وسلم نے بتائی ہے کہ وہ میرے اور میرے صحابہ کے راستے پہ ہوں گے، اور وہ سواد اعظم پہ چلنے والے ہوں گے۔ سواد اعظم یعنی اجماع پر، امت کی اکثریت پر، علماء کی اکثریت جس پر چل رہی ہے وہ دین ہے، وہی شریعت ہے۔ تو یہ میری بات کرنے کا مقصود تھا۔ میں اگر آپ قرآن و سنت اصل چیز ہے، آپ کا کسی مسلک سے تعلق نہیں ہے، اگر آپ دعویٰ کرتے ہیں تو آپ اپنے قرآن و سنت پہ آئے نا، آپ تو اچھی بات ہے، میں تو اس کو پروموٹ کرتا ہوں۔ میرا بھی دعویٰ یہ ہے کہ جی میں پہلے قرآن و سنت کا متبع ہوں، پہلے میں اللہ کا بندہ ہوں، پھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، پھر میں امام ابو حنیفہ کا پیروکار ہوں، پھر میں دیوبند مکتبہ فکر کا ہوں، اور موجودہ دور میں جو تحریک اچھی چل رہی ہے مجھے سمجھ میں آ رہا ہے قرآن و سنت کے مطابق ہے، تو میں اس کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں، اور مگر میں جو ان کی وہی بات ماننے کا پابند ہوں، وہی مانوں گا جو قرآن و سنت کے مطابق ہوگی، جو قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہوگی وہ بات میں نے نہیں ماننی۔ اب کیا ہے، اب قرآن و سنت کے مطابق کسی کی بات ہے نہیں ہے تو یاد رکھیے گا اس کے لیے علم کی ضرورت ہے، اور اتنا علم ہمارے پاس ہوتا نہیں ہے۔ تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، اور ایک روایت میں آتا ہے مسلم شریف کی طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ایک جگہ مسلم کا اور ایک دفعہ عورتوں کو بھی ملایا مسلمہ، کہ ہر مرد عورت مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ یہ بہت ضروری بات ہے، ذرا اس کو سمجھیں اس کو، کہ ہر مرد عورت پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ کیا مطلب؟ کتنا؟ عالم بننا، مفتی بننا؟ نہ، اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت کے اوپر فرض ہے جو اس کی زندگی سے ریلیٹڈ مسائل ہیں، یعنی جس زندگی میں ہمیں آپ کو واسطہ پڑتا ہے جن مسائل سے، نماز سے، وضو سے، غسل سے، رمضان میں روزوں سے، اعتکاف سے، روزمرہ کے مسائل میں، پاکی ناپاکی کے، اور ہم جو بزنس کر رہے ہیں اس کے مسائل، جو ہم کاروبار کر رہے ہیں اس کے مسائل، یہ فرض ہے، اس سے آپ کی جان نہیں چھوٹے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار کے اندر گشت کرتے تھے اور چیک کرتے تھے کہ جو کام کر رہا ہے، جس کا جو بزنس ہے، اس کے مسائل اس نے سیکھے نہیں سیکھے۔ آپ امتحان لیتے تھے وہیں پہ کھڑا کر کے پوچھتے تھے کہ یہ بی اور شروع اور بی کے مسائل بتاؤ ذرا، خرید و فروخت کے مسائل، تو اس کے امتحان لیتے تھے۔ جو فیل ہو جاتا تھا نا اسے کہتے تھے جاؤ مسجد نبوی میں، صحابہ بیٹھے ہیں، حلقے لگے ہوئے، وہاں اپنے دین سیکھو۔ دین کتنا؟ جو تمہاری زندگی سے ریلیٹڈ ہے، تمہارے کاروبار سے ریلیٹڈ۔ آج ہمارا کیا ہے، ہم جو دنیا میں کام کر رہے ہیں، ہم نے کبھی عالم سے جا کے پوچھا؟ کسی مسلک کے لوگوں نے اپنے عالم سے پوچھا کہ میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں، شریعت کیا کہتی ہے اس بارے میں، قرآن و سنت کیا کہتی ہے اس بارے میں؟ پوچھے؟ ہمارا معمولی نہیں، ہمیں حرام و حلال کی تمیز ہی نہیں۔ ہم شادی کرنے جاتے ہیں اپنی اولاد کے، ہم نے جا کے کبھی مولوی صاحب سے، مفتی صاحب سے پوچھا اپنے مسجد کے امام سے کہ مولوی صاحب میں شادی کرنے والا ہوں اپنے، میں تو سنت طریقہ میرے کو بتا دیں بچوں کی شادی کا، اور اس میں بدعات کون کون سی ہیں جس سے میں بچوں، خرافات کون کون سی ہیں جس سے میں بچوں، فرائض اور واجبات اور سنت اور مستحب اس میں کون کون سے ہیں جو میں اختیار کروں؟ ہم نے پوچھا کبھی؟ ہیں؟ ہر چیز میں ہم مسلمان انڈا بٹا انڈا ہے۔ تو اصل میں جو سیکھنے کی چیزیں وہ تو ہم نے سیکھی نہیں، ہم نے تو وہ جو لڑنے والے مسائل ہیں نا، نور بشر کے مسائل، حاضر اور ناظر کے مسائل، علم غیب کے مسائل، اور جنگ صفین اور جنگ جمل جس کو ہوئے ہوئے بھی 1350 سال ہو گئے، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت علی کا جھگڑا، حضرت امیر معاویہ کا جھگڑا، اس سے ہمارا کیا تعلق ہے ابھی بھائی؟ حضرت علی اکبر تھے، حضرت امیر معاویہ اکبر تھے، ہمارا اس سے کیا تعلق ہے؟ کیا قیامت میں ہم سے پوچھا جائے گا کہ حضرت امیر معاویہ اکبر تھے یا حضرت علی اکبر تھے؟ قبر میں پوچھا جائے گا ہم سے ہمارا پوچھا جائے گا کہ نماز پہلے پوری کرنی ہے، فرائض واجبات پورے کرنے،
ہاں یہ ان مسائل کے اندر پڑھ کے، اس فرقہ واریت میں پڑھ کے جو ہم نے توہین کی ہے صحابہ کی، تابعین کی، تبع تابعین کی، بزرگوں کی، صوفیہ کی، علماء کی، ہم نے جو بے ادبیاں کی ہیں نا، اس کا ہم کو حساب دینا ہوگا۔ اسی لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ اختلاف کریں، ڈٹ کے اختلاف کریں، میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کریں، کھل کے نکتہ چینی کریں، کسی بزرگ کو نہیں چھوڑیں، کسی مولوی کو نہیں چھوڑیں، قرآن و سنت کے خلاف دیکھیں، لیکن توہین نہ کریں، بے ادبی نہ کریں، اس سے آپ بچیں۔ یعنی آپ مسئلے پہ تنقید کریں، مسئلہ کھل کے بیان کریں، اس شخص کی غلطی کو بیان کریں۔ میں دیوبند سے تعلق ہے میرا، میں کوئی تقیہ نہیں کرتا کہ نہیں جی ہم تو نہیں میں دیوبند ہوں، اور ہلکا پھلکا نہیں، کٹر دیوبند ہوں میں، لیکن دوسروں کا ادب کرنا بھی ہم جانتے ہیں، ہر مسلک سے سلام دعا بھی ہم رکھتے ہیں، ہم صرف اپنے آپ کو ہی جنتی نہیں سمجھتے ہیں، صرف ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ہم ہی جنت میں جائیں گے، ابھی ٹھیک ہیں، ہم بحث اہل سنت ٹھیک، ہم اہل سنت ہونے کے ناطے جنت میں جائیں گے۔ دیوبندی بریلوی اہل حدیث ہونے میں 100 خرابیاں بھی ہیں، ہمارے بزرگوں سے کتنی غلطی ہوئی ہیں، میں آپ کو ایک ویڈیو بناؤں گا انشاءاللہ، آپ دیکھیے گا، میں صرف اپنے دیوبند علماء کا نام لے لے کر آپ کو میں بتاؤں گا کہ ہمارے اپنے علماء نے کس قدر فحش غلطیاں اور کتنے بڑے بڑے بلنڈر مارے ہیں۔ غلطیاں ہو گئی ان سے، کیونکہ جس آدمی کا ہر عمل صحیح ہو، جس آدمی کی ہر بات صحیح ہو، اس کو نبی کہتے ہیں، اور جس کی جو کتاب ہر عیب سے پاک ہو، غلطی سے پاک ہو، کسی کی بھی لکھی ہوئی ہے، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں اس کی کتاب میں کوئی غلطی نہیں ہے، تو اب مجھے بتائیں اس کتاب میں ہم قرآن میں فرق کیسے کریں گے؟ نہیں، جس کتاب میں کوئی غلطی نہیں ہے، جو کتاب لاریب ہے، جس میں کوئی عیب نہیں ہے، اس کتاب کو قرآن کہتے ہیں۔ جو قرآن نہیں ہے اس کے اندر لازمی کوئی نہ کوئی غلطی ہوگی، صرف ذالک الکتاب لا ریب فیہ کا اعزاز صرف قرآن کو حاصل ہے، بس باقی بخاری ہو، ترمذی ہو، ابن ماجہ ہو، نسائی ہو، ابو داؤد ہو، مسند امام اعظم ہو، مسند امام احمد بن حنبل ہو، وغیرہ وغیرہ، کوئی بھی کتاب کا آپ نام لیں اس میں غلطی ہو سکتی ہے، کیونکہ ان میں سے کوئی بھی نبی نہیں ہے، لیکن یہ بہت بزرگ لوگ تھے، ان کا علم بہت زیادہ تھا، تو اس لیے ہمیں ان کا احترام کرنا ہوگا، مگر غلطی کا امکان رہتا ہے۔ اب دیکھیں نا، حضرت امام بخاری امیر المومنین فی الحدیث، امیر المومنین فی علوم الحدیث، حضرت امام بخاری، ان سے عمر عاشا کے اندر غلطی ہوئی نہیں ہوئی؟ حضرت بخاری کے اندر بھی انہوں نے شیعوں کی روایت لی، امام بخاری نے بھی بعض شیعوں کی روایت لے لی، ٹھیک ہے نا، غلطیاں ہو جاتی ہیں انسان سے۔ تو جس آدمی شریعت نے جس کو جس خانے میں رکھا ہے، آپ نے اس خانے میں رکھنا ہے، ولی کو نبی نہیں بنانا، نبی کے ساتھ شرک نہیں کرنا، اللہ کو اللہ سمجھنا ہے، اللہ کی صفات نبیوں میں نہیں ڈالنی، نبیوں کے اوصاف اور صفات آپ نے ولیوں میں نہیں ڈالنے، سمجھے؟ اپنے استادوں کا، پیروں کا احترام شریعت کے اندر اندر کرانا ہے، سجدہ نہیں کرنا، طواف نہیں کرنا، کیا سمجھے؟ ان سے غلط عقائد نہیں چھوڑنے، عقیدت رکھنی ہے ان سے، اپنی عقیدت کو عقیدہ نہیں بنانا، عقیدہ اللہ کے رسول کے ساتھ ہے، عقیدہ ناقابل تبدیل چیز ہوتی ہے عقیدہ، اور عقیدت تبدیل ہو جاتی ہے، بھئی آج کسی سے مجھے عقیدت ہے، پھر نہیں ہوئی، بعد میں بدل گئی، تو عقیدت بدل سکتی ہے، عقیدہ نہیں بدل سکتا، عقیدہ کہتے ہی اسی کو ہیں کہ جو تبدیل نہیں ہو سکتا، عقیدہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو، عقیدہ کہتے ہیں ان 7 چیزوں کو جن پہ ایمان لانا فرض ہے، عقیدہ کہتے ہیں ان 7 چیزوں کی جو آگے تفصیل ہے، ضروریات دین، اس کو اس پر ایمان رکھنا، ضروریات دین پہ ایمان رکھنا، یہ عقیدہ ہے، اور اس کے بعد کی جو چیزیں ہیں وہ ہماری عقیدت ہیں، وہ آگے پیچھے ہو سکتی ہیں، مگر توہین نہیں کرنی۔ تو میں امید ہے کہ اپنے میسج کو میں کنوے کر سکا ہوں گا آپ کو، تو میں 30 سیکنڈ میں ایک سمری بیان کر دیتا ہوں، صرف 30 سیکنڈ میں۔ میری ویڈیو سننے کا بہت بہت شکریہ جس نے اس ویڈیو سے جن حضرات نے سنی، کہ ہم نے کوئی مسلک نہیں اختیار کرنا، سب سے بہتر یہ ہے ہم نے قرآن و سنت پہ چلنا ہے، اور ہم کیونکہ عادتاً، معاشرتاً، روایتاً، تہذیباً، ثقافتاً ہم کسی نہ کسی مسلک اور اس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو آپ ٹھیک ہے جڑ گئے،
لیکن آپ نے معیار شریعت کو بنا لیں. آپ دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، اہل حدیث ہیں، شیعہ ہیں، قرآن و سنت میں آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ اپنے مسلک میں رہیں، اپنے مسلک مشرب میں رہیں، ٹھیک ہے، اپنے فرقے میں رہیں، لیکن قرآن و سنت کو کسوٹی بنائیں. جو چیز قرآن و سنت کے مطابق ہے اسے اختیار کریں، باقی کو آپ چھوڑ دیں. اپنے مولویوں سے، مفتیوں سے، پیروں سے معذرت کر دیں. ٹھیک ہے. اور اس چیز میں آپ ڈرے نہیں، چونکہ اللہ کو حساب دینا ہے. آپ نے اپنے پیر کو، مفتی کو، ولیوں کو حساب نہیں دینا ہے. میں آپ کو ان سے آزاد نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کو ان کی توہین اور بے ادبی نہیں سکھا رہا ہوں. میں آپ کو قرآن و سنت کی دعوت دے رہا ہوں کہ قرآن و سنت کو محور بنائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.